وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خلاصہ رمضان میں یا خلاصہ قرآن میں شفاعت سے متعلق اسلامی تصور کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے یا جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، وہ سفارش کے مالک نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی الا من شہد بالحق وهم یعلمون، سفارش انہی کے حق میں کی جائے گی جو حق کی گواہی دیں اور حق کو سمجھیں۔ تو دو باتیں واضح کر دی گئیں اس آیت کریمہ میں، ایک تو یہ کہ سفارش کا اختیار اللہ کے ماں سوا کسی کو نہیں، اور دوسرے سفارش سب کے حق میں نہیں ہوگی، بلکہ سفارش کیے جانے کے لیے ویسا بننا ضروری ہے کہ آپ کی کوئی سفارش کرے اور آپ کے حق میں کسی کی سفارش مقبول ہو، اس کے لیے آپ کو اس جیسا بننا پڑے گا۔ تو عام طور سے سفارش یا شفاعت یہ جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک کمزور انسان کے ساتھ کوئی دوسرا شخص مل جائے۔ معنی یہ ہے کہ ایک کمزور آدمی ہے اور اس انسان کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ میں مل جانا، اسی کو سفارش کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو کسی سے کچھ کام ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اگر ڈائریکٹ اس کے پاس گیا تو میرا کام ہوگا نہیں، تو آپ تلاش کرتے ہیں کسی ایسے انسان کو کہ جس انسان کی پہنچ وہاں تک ہے۔ تو اب وہ کیا کر دیتا ہے، ایک فون کر دیتا ہے، ایک چٹھی لکھ دیتا ہے، ایک میسج دے دیتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کے پاس جا رہا ہے، اس کا کام کر دیجئے۔ تو سفارش کا یہ معنی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ سفارش کرنے والا انسان کسی ضرورت مند انسان کا جوڑ بن جاتا ہے، اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ تو جو سفارش کرے اس کو شفیع کہا جاتا ہے، اور جس کے حق میں سفارش ہو اس کو مشفوع کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے شریعت اسلامیہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ قیامت کے روز کسی گنہگار انسان کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے انبیاء، صلحاء، اولیاء، ان کی سفارش اللہ رب العالمین قبول کرے گا اور یہ لوگ اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ لیکن سفارش کے بارے میں آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمی پائی جاتی ہے اور اس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ
اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے کچھ ایسے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں کہ جن کی اللہ ہر بات سنتا ہے، ان کی کبھی کوئی بات رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ایسا تصور پایا جاتا ہے عمومی طور سے لوگوں میں کہ کچھ بندوں کی اللہ ہر بات سن لیتا ہے، ہر درخواست اللہ قبول کر لیتا ہے، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک تصور ہے، حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ کسی کی سنے ہی، بلکہ اللہ چاہے تو رد بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے تئیں 3 دعائیں مانگی تھی، اللہ نے 2 قبول کر لی، 1 رد کر دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، ہمارے نبی کی رد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے تعلق سے دعا کی، اللہ نے رد کر دیا، انہ لیس من اہلک، اور تنبیہ بھی کر دی، موسیٰ بلا سوچے سمجھے بات مت کیا کرو، انی اعظک، میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، سمجھا رہا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کہ قوم کے امتحان کے لیے جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، اس موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو بہت منتیں کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منت اور ان کی آرزو پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے جانب سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہ کچھ مقرب بندے ایسے ہیں جن کی ہر بات سنتا ہے، ان کی رد نہیں کرتا، یہ بات بالکل صحیح نہیں۔ تو اب وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ایسا تصور رکھتے ہیں کہ اللہ بعض لوگوں کی سنتا ہے، سوال یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ بعض ہستیاں ایسی ہیں اس کائنات میں جن کی اللہ سنتا ہے، ان کی کبھی رد نہیں کرتا، تو سوال یہ ہے کہ وہ ہیں کون؟ آج ایک بڑا طبقہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنا اپنا بزرگ متعین کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم جس سے وابستہ ہیں ان کی اللہ کے حضور رد ہی نہیں ہوگی، ان سے ہم وابستہ ہو جائیں، ان سے اپنی نسبتیں جوڑ لیں تو کل قیامت کے دن، بلکہ اس دنیا میں، ایک تو قبر میں سوال و جواب سے بچ جائیں گے، نمبر 2 میدان محشر میں حساب و کتاب سے بچ جائیں گے، پل صراط پہ ایسے ہی گزر جائیں گے، جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نسبت فلاں ہستی سے ہے، وہ اتنی اونچی ہستی ہے کہ وہ فرشتوں کے بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، منکر نکیر کو بھی مجبور کر دیتے ہیں اپنی بات منوانے پر، یہاں تک کہ اللہ کو بھی مجبور کر دیا انہوں نے کہ ہمارا مرید آئے گا تو حساب و کتاب نہیں ہوگا اس کا۔ تو ایسے تصورات سماج اور معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں لوگ۔ اب جب کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھ لے کہ اللہ رب العالمین بعض ہستیوں کی سنتا ہے، ان کی رد نہیں کرتا ہے، تو اس عقیدے کے پیچھے خرابی کون کون سی آتی ہے، اس پر ذرا غور کر لیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ سے بے پرواہ اور بے خوف ہو جاتے ہیں، بدعملی کی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے جو پیر ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، وہی کافی ہیں ان کے بخشوانے کے لیے، تو ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک خرابی، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ عبادت کی وہ ساری قسمیں جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ ساری قسمیں وہ اپنے ان بزرگ ہستیوں کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چادریں ان کے قبروں پر چڑھائیں، نظر و نیاز ان کے لیے کریں،
ان کے قبروں کا طواف کریں، ان کے قبروں کا سجدہ کریں، ان کے قبروں کو دھلیں، ایسے مختلف اعمال جو شرکیہ اعمال ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج شرک کے جتنے مظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے یہی مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے جو نہ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا نقصان کر سکتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یاد رکھیے سفارش کے تئیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سفارش کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سفارش کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ بھی کہلوایا گیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو بغیر اجازت کے اللہ کے سامنے سفارش کرنا شروع کر دے؟ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی سفارش کرنا شروع کر دے۔ سفارش کا اختیار پورا کا پورا اللہ رب العالمین کو ہے۔ معنی یہ ہے صاف طور سے کہ کسی کو معاف کرنے، کسی کو معاف نہ کرنے، کسی کو جنت میں ڈالنے، کسی کو دوزخ میں ڈالنے کا پورا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو معاف نہ کرے، یہ پورا اختیار اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ صاف طور سے اللہ نے واضح کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر سفارش کا مقصد کیا ہے؟ پھر کیوں سفارش کروائی جائے گی؟ تو سفارش کا جو مقصد ہے عمومی طور سے کہ شفاعت قبول کرنے نہ کرنے کا پورا اختیار جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر سفارش کا سلسلہ کیوں چلے گا؟ وہ اس لیے کہ سفارش در حقیقت قیامت کے دن انبیاء، صلحاء، اولیاء ان کے لیے اعجاز کا سبب ہوگا۔ ان کے لیے یہ انبیاء، صلحاء، اولیاء ان کے لیے اعجاز ہے سفارش۔ ہم الٹا سمجھ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے، میں ایک مثال دیتے رہتا ہوں کہ مثلا ایک اسکول ہے، اس اسکول میں ایگزام ہوا، ایگزامنر نے ایگزام لیا، جو کامیاب ہوا کوئی ناکام ہوا، پوری فہرست بن گئی۔ اس میں کچھ بچوں کو جو کامیاب ہوئے ان کو انعامات کے لیے چنا گیا، منتخب کیا گیا کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کو انعام دیا جائے گا۔ اور یا کسی ڈگری کالج میں ایک بیچ جو ہے وہ پاس ہوئی، وہاں سے ان کو ڈگری دینا ہے، سند دینی ہے، سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ اب اس سرٹیفکیٹ کو دینے کے لیے یا پہلا، دوسرا، تیسرا انعام دینے کے لیے کچھ بڑے ہستیوں کو بلایا جاتا ہے۔ کوئی ایم ایل اے بلا لیتا ہے، کوئی ایم پی بلا لیتا ہے، دینی مجلس ہے تو بڑے بڑے علماء کو بلا لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اسکول کے جانب سے ایک لسٹ پکڑا دیا جاتا ہے، اور اس لسٹ میں یہ لکھا رہتا ہے کہ فلاں بچہ فرسٹ ڈویژن پاس ہے، دوسرا بچہ سیکنڈ پہ ہے، تیسرا بچہ تھرڈ پہ ہے۔ اور آپ کو اس بچے کو اتنا انعام دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا، یہ اس کے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے وہ ایم پی یا ایم ایل اے یا وہ پرائم منسٹر یا وہ بڑی ہستی جس کو بلایا گیا ہے، کیا وہ اپنے جانب سے پھیر بدل کر سکتا ہے؟ اس میں یہ پھیر بدل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جو طے ہو چکا ہے اسکول کے جانب سے، کالج کے جانب سے، انہی کو دیا جائے گا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ بچہ بڑا اچھا دکھ رہا ہے، اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ڈگری دے دوں، نہیں بول سکتا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔
ہاں یہ کیا ہے، اسکول انتظامیہ نے ان کو اعزاز بخشا کہ آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ جو ہیں آئیں اور ہمارے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. وہ انعام لے کے نہیں آتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے آپ انہیں انعام دیں. تو جس طرح سے اس انعام دینے والے یا اس انعام بانٹنے والے کا اختیار نہیں ہوتا کہ کسی کو چاہے تو فیل کر دے، جس کو چاہے پاس کر دے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ پاس فیل ہونے کا پورا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ایگزام ہو چکا ہے، رزلٹ آ چکا ہے، ختم ہو گیا مسئلہ. اب کوئی کسی کو پاس فیل نہیں کر سکتا ہے. اب انتظامیہ نے جس کو جو انعام دینا ہے وہ طے کر لیا ہے انہوں نے، وہ انعام اس کو ملنا ہی ہے. وہ آپ کے ہاتھوں سے دلائیں، کسی اور کے ہاتھوں سے دلائیں، ان کا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہوتا کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو بڑا سمجھ کر کے بطور اعزاز کے ان کو بلا کر کے ان کے ہاتھوں کوئی چیز دلوائی جاتی ہے. بالکل یہی حال ہوگا کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کر چکا ہوگا کس کو جہنم میں سے نکال کے جنت میں ڈالنا ہے. اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ کس کے اعمال کو دیکھ کر کے اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، ڈائریکٹ اس کو جنت میں ڈالنا ہے. اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا کون ہے جو بے حساب جنت میں جائے گا. تو وہ ساری لسٹ تیار ہوگی اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو بلائے گا، صلحاء کو بلائے گا، علماء کو بلائے گا، ان کے ذریعے سے کہے گا کہ آپ جو ہے ان کے حق میں دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، بول دیجئے، ہو جائے گا. لیکن وہ پہلے سے طے ہیں. اللہ بتائے گا کہ کس کے حق میں کرنی ہے اور کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ اللہ بتائے گا. یہ انبیاء، صلحاء اور اولیاء یہ فیصلہ نہیں کریں گے. ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ جس کو چاہیں اٹھائیں جہنم میں سے اور اس کو جنت میں ڈال دیں. اصحاب اعراف یعنی حالت کیسی ہوگی؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. ان کے لیے سفارش کریں گے انبیاء کہ اللہ ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال دے گا. تو پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نیکی اور بدی میں نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کے حق میں سفارش ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نیکی اور بدی دونوں برابر ہو جائیں گے، وہ اصحاب اعراف، وہ جنت اور جہنم کے درمیان وہاں چھوڑ دیے جائیں گے. اللہ بلائے گا انبیاء کو، علماء کو، صلحاء کو، ان کے سفارش کے ذریعے سے ان کو جنت میں ڈالے گا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ کچھ گناہوں کا کچھ حصہ جو ہے ان کا زیادہ ہوگا نیکیوں سے. ان کے حق میں جو ہے اللہ انبیاء صلحاء کو بلائے گا، ان کے ذریعے سے سفارش کروا کے ان کو اٹھا کر کے جنت میں ڈالے گا. تو یہ سفارش کا سلسلہ چلے گا. اور دوسرے سوال یہ ہے، اللہ کے رسول، اب جیسے قیامت کا دن کیا ہے؟ متعین ہے نا، لیکن بتایا تو نہیں گیا. تو قیامت کا دن متعین ہے، حساب و کتاب ہوگا، یہ بھی متعین ہے کہ نہیں؟ متعین ہے نا. لیکن اعجاز کے خاطر اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع کرے گا تب جب ہمارے نبی سفارش کریں گے تب. تو کیا یہ اللہ کا فیصلہ کرنا یا حساب و کتاب شروع کرنا نبی کے کہنے پر منحصر رہے گا؟ نہیں، بطور یہ نبی کا اعجاز ہوگا، ہمارے نبی کا اعجاز ہوگا. ہمارے نبی بول دے شروع کر دیں ہم، لیکن پہلے سے فیصلہ ہوگا کہ نبی ایسا کریں گے. سمجھ رہے نا؟ تو جس کو کہا جاتا ہے کہ شفاعت کبریٰ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ. اور پھر چھوٹی چھوٹی سفارشیں ہوں گی، اور اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مقام محمود اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا کسی ایک بندے کو، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ہوں گا. تو یہ اعجاز ہے، یہ نبی کے لیے اعجاز ہوگا یا اولیاء کے لیے اعجاز ہوگا، علماء کے لیے اعجاز ہوگا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے انبیاء کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے. اب مسئلہ بچا اولیاء اور صلحاء کا، نیک لوگ، صالح لوگ، شہداء، یہ کون ہوں گے؟
کسی کو بھی ہم پکڑ لیے اپنے اعتبار سے، حضرت ہماری سفارش کروا دینا قیامت کے دن، ہیں؟ تو آج لوگ پکڑ لیتے ہیں، سمجھ نا، یا بعض لوگ اپنے کو پکڑوا لیتے ہیں ہم کروا دیں گے. آج ایسا چل رہا ہے مسئلہ، اور بہت واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کر دی. قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، 3 لوگوں کو، 3 ایسے اعمال جو جنت میں جانے کا سبب ہیں. نمبر 1 علماء، عالم دین. نمبر 2 شہید. نمبر 3 اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا. یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے سبب ہیں. لیکن یہ تینوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اب بتائیے، لوگ تو دنیا میں اس کو عالم سمجھتے رہے نا، لوگوں کی نگاہوں میں وہ عالم تھا، لوگوں کی نگاہوں میں لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں لڑا، شہید ہوا، لوگ اس کو شہداء سمجھتے تھے، شہیدوں میں سے سمجھتے تھے. یہ بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے، لوگ اس کو سخی سمجھ رہے تھے دنیا میں. لیکن اللہ کے سامنے جب پہنچا تو نہ عالم عالم رہا، نہ سخی سخی رہا، نہ شہید شہید رہا. کہاں پہنچے وہ؟ جہنم میں. تو کیسے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا عالم ہے جو ہمارے لیے سفارش کروائے گا؟ کون سا وہ شہید ہے جس سے ہم جڑ جائیں وہ شہید ہماری سفارش کروائے گا؟ کون سے صلحاء ہیں جن سے ہم جڑ جائیں تو ہمارے لیے سفارش کروائیں گے؟ معلوم ہی نہیں ہے نا. تو جب معلوم نہیں تو کیوں لوگوں کے پیچھے پڑتے؟ ان کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. پہلے تو ننگے اٹھائے جائیں گے، نہ پیر میں چپل ہوگا اور نہ ہی بدن پہ کپڑے ہوں گے. قبر سے ننگے اٹھیں گے تو دامن کہاں رہے گا؟ سمجھ، میدان محشر میں کہاں کپڑا ہے؟ حفاتن عرات، ننگے بدن ننگے جسم، اللہ رب العالمین کے سامنے دامن کہاں رہے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ متعین ہی نہیں ہے کہ کون سے علماء کون سے صلحاء سفارش کریں گے، تو اپنے جانب سے کسی ہستی سے وابستہ ہو جانا، ان سے منسوب ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ ہماری سفارش کریں گے، یہ بہت بڑی بیوقوفی والی چیز ہے. کرنا کیا چاہیے؟ ہم کو وہ اعمال کرنا چاہیے جن اعمال کی ترغیب دی گئی کہ جن کی وجہ سے سفارشیں ملیں گی. تو اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنائیے، کوئی نہ کوئی کر ہی دے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم کیوں پکڑنے جائیں کسی کو؟ ہم اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنا لیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہماری سفارش کروا دے گا. تو کیا ہیں چند اعمال آپ کے سامنے رکھیں؟ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. کثرت سے قرآن کریم پڑھنا. تو ہم کو جو کرنا ہے ہم وہ کریں، قرآن پڑھیں کثرت سے، روزہ رکھیں، یہ بھی سفارش کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ، سورہ ال عمران کی تلاوت بعض احادیث کی روشنی میں، یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ سفارش کروائیں گے یہ صورتیں. اسی طرح سے سورہ ملک کی کثرت کے ساتھ تلاوت، یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ سورہ ملک آپ پڑھیں، خاص طور سے سوتے وقت آپ اس کی تلاوت کریں. اسی طرح سے تہجد کا اہتمام آپ کریں، اس کے ذریعے سے آپ کی سفارش کی جائے گی. صبح و شام کم سے کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے سفارش ملے گی. اسی طرح سے اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ جو دعا ہے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا. ہمارے نبی کہتے ہیں کہ جو اس دعا کو، جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے مقام محمود کا سوال کرے گا، حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو ہم اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنانے کی کوشش کریں، سفارشی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں
کیونکہ سفارشی کون ہوگا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھ نا، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی ایک بچے کو کوشش کرنا چاہیے کہ امتحان میں کیا ہو جائے، پاس ہو جائے. ایسا ایگزامنر پورے سال نہ ڈھونڈتا پھرے کہ ایگزام کون لے گا اس کو پکڑیں گے ہم، سمجھ گئے نا، اس کو رشوت دے کر کے اور فل مارکس لیں گے. تو یہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ محنت کرو، محنت کر کے پاس ہو جاؤ. تو دنیا میں ممکن ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈ لو، ڈرا دھمکا لو، کچھ رشوت دے لو، پاس ہو جاؤ، لیکن قیامت کے دن جہاں کسی کی نہیں چلے گی، یہاں دنیا میں پکڑ کے رکھے ہیں، کل قیامت کے دن ہماری سفارش کروائیں گے آپ؟ پتہ نہیں، اس کی زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا اسی کو نہیں معلوم ہے. تو تمہاری کیا گارنٹی لے سکتا ہے؟ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو دنیا میں کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں جنتی ہوں، نہ صرف میں جنتی ہوں بلکہ میرے پیچھے چلنے والے بھی جنتی ہیں اور میں بھی جنت میں جاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں سب کو لے کر کے جاؤں گا. تو یہ بہت، یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بہت بڑی جرات ہے جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں. تو اذان کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا، خاص طور سے جنت کا سوال کرتے رہنا اللہ رب العالمین سے، جہنم سے پناہ مانگتے رہنا، تو جنت بھی سفارش کرے گی، جہنم بھی سفارش کرے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنائیں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دنیا میں ہم سفارشی ڈھونڈیں. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بدعقیدگی میں جی رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن انبیاء، صلحاء، اولیاء سب آئیں گے ہماری سفارش کروا کے ہم کو جنت میں داخل کروا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق، سفارش اسی کے حق میں کی جائے گی جو حق بات کا اقرار کرے گا. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید. سمجھ رہے ہیں؟ سفارش صرف اور صرف موحدین کے حق میں ہوگی، توحید والوں کے حق میں ہوگی بس. مشرک کے حق میں کوئی سفارش کرنے نہیں آئے گا. دنیا میں ایک چور کی کوئی ضمانت نہیں لیتا ہے، کب دغا دے کے بھاگ جائے تو ہم کو حاضر ہونا پڑے گا پھر، سمجھ رہے نا. تو ایک مجرم ہے اور اس کے بعد امید لگا رہا کہ انبیاء اولیاء آئیں گے ہماری سفارش کروائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جو حق بات کا اقرار کرے گا، توحید پر زندگی گزارے گا، اس کے حق میں. تو گنہگار موحد، گنہگار توحید والے کے حق میں سفارش ہوگی. توحید والا تھا لیکن کچھ کمیاں اعمال میں رہیں، اس کے حق میں سفارش کی جائے گی اور سفارش قبول ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.